بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے دینی بھائیوں، معتبر ذرائع سے اور کچھ براہ راست باتوں کو سننے کے بعد ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا جائے کہ بعض جگہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ اس بار عید نہ منائی جائے، تو ہم ان کہنے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں عید منانا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سماج کے اندر عید منانے کا طریقہ ہے ڈیک بجانا، گانے بجانا، تھرکنا، اچھلنا کودنا، معصیت سے عید والے دن کو بھر دینا، وہ تو ہمارے یہاں پہلے سے حرام ہے۔ اور ایک ہے ہمارے یہاں عید منانا کہ بھئی گھر میں کچھ اچھا سا پکا لیا، بہتر پکا لیا، خود بھی کھایا اور مہمانوں کو کھلایا، تو اس کو تو سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے پہلے سے ہی بتایا جاتا تھا، آج بھی بتایا جاتا ہے۔ اس مد میں اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی گناہ ہے۔ نئے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کی باتوں میں سے ہے۔ اس میں فضول خرچی، وہ بھی فضول خرچی ہے اور فضول خرچی گناہ ہے۔ یہ تو ہم لوگ پہلے ہی سے منع کرتے تھے آپ کو۔ اس لاک ڈاؤن میں وائرس کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے وہ دو قسم کی آئی ہیں بہت بڑی۔ ایک دینی کہ ہمیں مسجدوں سے محروم کر دیا گیا، اس میں غلطی وائرس سے زیادہ ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی، متولیوں کی، ائمہ کی، حفاظ کی اور میرے جیسے مولویوں کی، کہ یہ ان لوگوں نے گھبرا کر مسجدوں کو ایسے تالا ڈالا ہے، اللہ کی پناہ۔ ہماری معلومات میں تو یہ نہیں ہے کہ مودی سرکار نے یہ کہا تھا کہ تالا ڈال دو۔ عید کا تعلق رمضان سے ہے، اور رمضان میں جو روزے ہیں اس کی وجہ سے ہے، تراویح کی وجہ سے ہے، عبادت کی وجہ سے ہے کہ عید کی رات اور عید کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت عامہ کا فیصلہ فرماتے ہیں، فرشتے مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ تو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو کون مٹا سکتا ہے؟ کون منع کر سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات آ گئی کہ عید نہیں منائی جائے گی اور عید نہ منائی جائے؟ تو گناہ کرنے کو تو ہم لوگ پہلے سے منع کرتے تھے، فضول خرچی کو تو ہم لوگ پہلے سے منع کرتے تھے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات اٹھائی جائے۔ عید کا تعلق اس عبادت اور ریاضت سے ہے جو ہم نے ایک ماہ برتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کی رات ملتی ہے، مغفرت عامہ کا فیصلہ ہوتا ہے، فرشتے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب رہا عید کی نماز کا ہونا، تو عید کی نماز کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ کو کیسے بتایا۔ ہاں، مشکل یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ہم دعوت کی محنت کرنے والوں کو بالکل زیرو کا درجہ دیتے ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں ہماری باتوں کو توجہ ہی نہیں دی۔ الحمدللہ جو دعوت کی محنت پر ہیں ان کے یہاں نمازوں کا بھی اہتمام ہے، تراویح کا بھی اہتمام ہے، جمعے کا بھی اہتمام ہے، روزوں کا بھی اہتمام ہے، عبادت کا بھی اہتمام ہے۔ دوسرا نقصان جو آیا ہے اس لاک ڈاؤن سے وہ ہے آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے اور کاروبار مٹ گئے، اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے جو اسی پر منحصر تھی، ان کے گھروں میں فاقے، ان کے گھروں میں کھانے پینے کی پریشانیاں۔ تو خالی عید کے دن ان کی مدد نہیں کرنا ہے، سب دن ان کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ 2 روپے 3 روپے نکالیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے، آج بھی پہنچائیے، عید والے دن بھی پہنچائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی عید کے دن مدد کرنا ہے اور عید کی وجہ سے مدد کرنا ہے، نہیں، یہ مدد کرنا ہر ایک کی ذمہ داری، خالی پیسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کے پاس دال چاول ہیں وہ 10 لقمے رکھتا ہے تو 2 لقمے 3 لقمے وہ دوسرے کو کھلاوے، اور 7 لقمے میں خود کو، بیوی اور بچوں کو کھلاوے۔
ہاں میرے بھائیوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں سے اعلان کر رہے ہیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ عید نہ مناؤ؟ یہ کس کی وجہ سے کہہ رہے عید نہ مناؤ؟ عید منانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں ملیں گی، اور روزے داروں کو ملیں گی، تراویح پڑھنے والوں کو ملیں گی، عبادت کرنے والوں کو ملیں گی، اور انشاءاللہ ملیں گی۔ اور ایسا اعلان کرنے والے غلطی پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ عید کوئی سیاسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کالی پٹی باندھی جاوے۔